ہر طرف بھکاری ہیں، بازار جائیں تو ہر طرف مانگنے والے، سگنل پر رکیں تو وہاں یہی حال، مسجد ہے تو وہاں سلام پھیرتے ہی کوئی حاجت مند کھڑا ہو کر اپنی ضرورت بیان کر رہا ہوگا، نماز مکمل کر کے باہر نکلیں تو مانگنے والوں کی لمبی قطار، گھر بیٹھے ہوں تو دن میں کئی بار دروازے پر ضرورت مندوں کی دستک۔ مہنگائی نے نہ جانے کتنے لوگوں کو سرعام مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو خودداری کے سبب سڑکوں پر تو نہیں آئے لیکن سسک سسک کر جینے پر مجبور ہیں۔ مایوسیاں ہر جانب سے ہماری قوم کو گھیرے میں لے چکی ہیں، زندہ رہنا بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ڈپریشن کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر گھر بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آخر اس درد کی، مہنگائی کی دوا کیا ہے؟ کیا زبان پر پاکستان زندہ باد اور عملاً پاکستان سے زندہ بھاگ کی فلسفی سے ہماری قوم کے حالات بدل سکتے ہیں؟ یقیناً اس سے ہمارے انفرادی حالات تو بدل جائیں گے، لیکن ہماری قومی حالت وہی رہے گی۔ مہنگائی کے اس طوفان میں قوم کو تکلیف سے نکالنے کے لیے 3 قسم کی کوششیں جاری ہیں جو قابل تعریف لیکن نامکمل ہیں۔ پہلا حل، کچھ ہو نہ ہو لیکن پریشان حال لوگوں کی بھوک پیاس مٹانے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ کم از کم بھوکے نہ مریں۔ اس حل کی افادیت سے کس کو انکار ہے، لیکن کیا ہر چوک پر دسترخوان بچھانے اور لنگر کا اہتمام ہمارے مسائل کا مکمل حل ہے؟ یقیناً اس سے ہزاروں بھوکوں کی بھوک کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن کیا اس عمل کے نتیجے میں ہم اپنی قوم کو بھکاری نہیں بنا رہے؟ دوسرا حل، لوگوں کی انفرادی اصلاح کی جائے، انہیں مادہ پرستی کے بجائے قناعت پسندی پر آمادہ کیا جائے۔ جب سب لوگ صحیح ہو جائیں گے تو سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حل بھی قابل قدر ہے، لیکن یہ بھی ایک نامکمل حل ہے۔ کیا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سب لوگ صحیح ہوئے اور پھر سسٹم درست ہو گیا ہو؟ دین کی محدود سمجھ رکھنے والے بھی آدھا سچ بولتے ہیں کہ تم اپنی انفرادی اصلاح کر لو، تمہارے اجتماعی حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ انفرادی خرابیوں کو بھی انہوں نے دور کیا، اور ان انفرادی خرابیوں کے ایک بڑے سبب اجتماعی خرابیوں کو بھی انہوں نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ تیسرا حل، یہ حل بھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں اچھا لیڈر چاہیے، وہ مل گیا تو وہ ظلم کے اس نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ مہنگائی کی جڑ یعنی کرپشن اس لیڈر کے آنے سے ختم ہو جائے گی اور ملک قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور نتیجتاً مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ بظاہر یہ بڑا پریکٹیکل حل نظر آتا ہے، لیکن کیا جب قوم کا بڑا حصہ بھی کرپٹ ہو چکا ہو، لیڈر کے اپنے ساتھی اصلاً کھوٹے سکے ہوں، تو یہ حل کیا عملی دنیا میں کام کر سکتا ہے؟ حالات کے سدھار کی خاطر چہرے بدل بدل کر قوم تھک گئی، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم سنجیدگی سے اپنے حالات پر غور و فکر کریں اور خرابی کی اصل جڑ تک پہنچیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لیے جو جتنی کوشش کر رہا ہے وہ ان لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ مہنگائی اس وقت قوم کا فوری مسئلہ ہے، لیکن کرپشن، جہالت، ناانصافی، تعصب اور فرقہ واریت جیسے نہ جانے کتنے مسائل ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدترین حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں بڑی جدوجہد درکار ہے۔ حالات کی تبدیلی کی مختلف سمتوں میں ہونے والی کوششوں کو ایک اجتماعی جدوجہد جس کا ہدف نظام کی تبدیلی ہو، بنانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ دسترخوان بچھا کر قومی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انہیں اس نیک کام پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو لوگ انفرادی اصلاح کے کام میں مصروف ہیں، انہیں اس کام پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس انفرادی اصلاح کو اجتماعی اصلاح کے لیے استعمال کرنے پر کام کرنا چاہیے۔ جو لوگ سیاسی تبدیلی کے ذریعے راتوں رات حالات کی بہتری کے خواب دیکھتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لیڈر اور اس کے ارد گرد ٹیم دونوں کا اہل ہونا اور ایماندار ہونا لازم ہے، ورنہ خراب حالات کی تبدیلی کا خواب کہیں گم ہو کر رہ جائے گا۔ سالے قیادت اور سالے جماعت جس کی قیادت میں انفرادی اصلاح سے لے کر اجتماعی تبدیلی تک کے کام کے لیے سب جمع ہو جائیں، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ راستہ کٹھن ہے، لیکن یہی حقیقی راستہ ہے، اور باقی سب سراب ہے۔